السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نائن بردرز ٹی وی۔ شام کی تازہ خبروں کے ساتھ میں ہوں زمر صدیقی۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ عمران خان کا انقلاب جیسے لیٹ ہوتا جائے گا کمزور ہوتا جائے گا۔ پی ٹی آئی کی وزیر اعظم کی نااہلی کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست۔ اقوام متحدہ میں یوکرائنی علاقوں کے غیر قانونی انضمام کی مذمت، پاکستان کا ووٹنگ سے اجتناب۔ بیان پر قائم ہوں، جمہوریت شریف خاندان سے جڑی نہیں، اعتزاز احسن۔ جامشورو میں مسافر بس کو آگ لگنے سے 12 بچوں سمیت 17 افراد ہلاک۔ چین کی ٹیکنالوجی میں برتری مغربی ممالک کے لیے فوری مسئلہ۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ عمران خان کا انقلاب جیسے لیٹ ہوتا جائے گا کمزور ہوتا جائے گا۔ اسی حوالے سے نائن بردرز ٹی وی کے ڈائریکٹر مبارک جاوید صاحب کا کہنا ہے کہ عمران خان کا انقلاب جیسے لیٹ ہوتا جائے گا کمزور ہوتا جائے گا، اس لیے کافی جلسے ہو گئے۔ میرا خیال ہے کہ اب میدان میں اترنا ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی نے نواز شریف سے ملاقات اور ملکی معاملات پر مشاورت کرنے پر وزیر اعظم شہباز شریف کی نااہلی فوری طور پر عہدے سے ہٹانے اور نگران سیٹ اپ کے قیام کے لیے سپریم کورٹ میں آئینی درخواست دائر کی ہے۔ جمعرات کو دائر کی گئی درخواست میں وزیر اعظم، وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ کو نااہل کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دائر آئینی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ آئین میں انحراف اور حلف کی خلاف ورزی پر وزیر اعظم کو نااہل کیا جائے۔ درخواست کے مطابق وزیر اعظم کے خلاف آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا۔ وزیر اعظم نے غیر مجاز لوگوں کو پاکستان کے ریاستی راز بتائے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم نے بطور چیئرمین قومی اقتصادی کونسل آرٹیکل 90 کی خلاف ورزی کی۔ انہوں نے خفیہ ریاستی سیاسی اور معاشی معاملات پر گفتگو کی۔ وزیر اعظم نے ملاقات ریاست کے ایک اور مجرم حسین نواز کے گھر پر کی۔ ملاقات میں وزیر اعظم کے ہمراہ اشتہاری مجرمان اسحاق ڈار اور سلیمان شہباز بھی شامل تھے۔ وزیر اعظم نے غیر ملکی دوروں میں اپنے بیٹے اور بھتیجے کو سرکاری وفد کا حصہ بنایا اور اعلیٰ سطح کی ملاقاتوں میں بھی انہیں شامل کیا۔ وزیر اعظم نے لندن میں سابق نااہل وزیر اعظم اور ریاستی مجرم سے ملاقات کی۔ پی ٹی آئی نے اپنی درخواست میں کہا کہ وزیر اعظم نے اپنے غیر آئینی اقدامات پر صدر مملکت کو اعتماد میں نہیں لیا۔ وہ ریاستی مجرم اسحاق ڈار کو اپنے طیارے میں پاکستان لائے اور وزیر خارجہ بنایا۔ درخواست میں سابق وزیر اعظم نواز شریف، حسن نواز، حسین نواز اور اسحاق ڈار کے خلاف مقدمہ کی تفصیلات بھی درج کی گئی ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے بھاری اکثریت کے ساتھ روس میں یوکرائن کے متعدد علاقوں کے غیر قانونی الحاق کی مذمت کی ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق جنرل اسمبلی میں بدھ کو روس کے یوکرائن کے کچھ حصوں کے الحاق کی مذمت کے لیے پیش کی گئی قرارداد کے لیے رائے شماری ہوئی، جس کے حق میں 143 ارکان نے ووٹ دیے۔ تاہم روس کے خلاف امریکہ کی سفارتی کوششوں کے باوجود 35 ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا، جن میں پاکستان، انڈیا اور چین شامل ہیں۔ قرارداد میں اقوام متحدہ اور بین الاقوامی اداروں سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ روس کی جانب سے سرحدوں میں تبدیلی کو تسلیم نہ کریں اور ماسکو سے فوری اور غیر مشروط طور پر اپنے فیصلے واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے اپنے رد عمل میں کہا کہ ووٹ نے روس کے خلاف بین الاقوامی اتحاد کو ظاہر کر دیا ہے۔
انہوں نے ایک مرتبہ پھر واضح کیا کہ واشنگٹن کبھی بھی جعلی ریفرنڈم کو تسلیم نہیں کرے گا۔ امریکی وزیر خارجہ نے ایک بیان میں مزید کہا کہ یہ ووٹ زیادہ تر ممالک کا یوکرائن کی حمایت کرنے اور یوکرائن اور اس کے عمل کو اس کے عوام کے خلاف روس کی جاری جنگ کی پرزور مخالفت کی ایک مضبوط یقین دہانی ہے۔ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر لنڈا تھامس نے تمام ممالک پر زور دیا کہ وہ یہ پیغام دیں کہ بزور طاقت کسی ہمسایہ ملک کی زمین پر قبضہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ آج روس نے یوکرائن پر حملہ کر دیا، لیکن یہ کوئی اور ملک بھی ہو سکتا ہے جس کی علاقائی حدود کی خلاف ورزی کی گئی ہو۔ اگلا آپ پر بھی ہو سکتا ہے، تو آپ اس چیمبر سے کیا توقع کریں گے؟ امریکہ نے جنوبی افریقہ اور خاص طور پر انڈیا کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کی۔ انڈیا اور امریکہ کے درمیان شراکت بڑھ رہی ہے، تاہم اس کے روس کے ساتھ تاریخی قریبی تعلقات ہیں۔ بنگلہ دیش، عراق اور سینیگال، جنہوں نے مارچ میں ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا تھا، کیا بدھ کو ان ممالک نے روس کے خلاف ووٹ دیا؟ ایریٹریا، جس نے پہلے ووٹ نہیں دیا تھا، اس مرتبہ ووٹ دینے سے اجتناب کیا، جبکہ نکاراگوا، جس کو انسانی حقوق پر بین الاقوامی دباؤ کا سامنا ہے، اس نے بھی ووٹ نہیں دیا۔ انڈیا کے سفیر کا کہنا ہے کہ یوکرائن میں جنگ سے پوری دنیا کو نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قرارداد میں فوری مسائل سے نپٹنے پر توجہ نہیں دی گئی۔ 30 ستمبر کو صدر ولادیمیر پوتن نے یوکرائن کے 4 علاقے روس میں ضم کیے تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اعتزاز احسن آج کل پھر خبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ ان کا حال ہی میں دیا جانے والا بیان ہے، جس میں انہوں نے مریم نواز کے بری ہونے پر سسٹم کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا تھا کہ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کو بری کرنے کا فیصلہ ایک مذاق ہے۔ منگل کے روز ہائی کورٹ میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے اعتزاز احسن نے کہا تھا کہ نواز شریف، شہباز شریف اور مریم کے مقدمے تو آپ کی میری ہاتھ کی تلی پر لکھے ہوئے ہیں۔ ان کے اس بیان کو سوشل میڈیا پر بہت پذیرائی ملی، خاص طور پر تحریک انصاف کے کارکنوں نے اس بیان کو بہت زیادہ شیئر کیا۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی کے رہنما چودھری اعتزاز احسن کے بیان سے نالا نظر آتی ہے۔ پارٹی کی جانب سے اس بیان کو جمہوریت کے لیے خطرہ بھی قرار دیا ہے۔ نجی نیوز سے بات کرتے ہوئے چودھری اعتزاز احسن نے کہا کہ جہاں تک سیاست کا تعلق ہے، میں پیپلز پارٹی سے ہوں اور پیپلز پارٹی میں ہی رہوں گا۔ جب پارٹی مجھے سے سوال مانگے گی تو میں جواب دے دوں گا۔ میں اپنے بیان پر قائم ہوں اور یہ میرے دل کی آواز ہے۔ جمہوریت شریف خاندان سے جڑی نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی نے اعتزاز احسن کے بیان پر سخت رد عمل دیا ہے۔ پارٹی کے وسطی پنجاب کے قائم مقام صدر رانا فاروق سعید نے نجی نیوز سے بات کرتے ہوئے اعتزاز احسن پاکستان میں جمہوریت ختم کرنے کے لیے عمران خان کے سازشی ٹولے کا مکمل حصہ بن چکے ہیں۔ اعتزاز احسن ایک عرصے سے عمران خان کی فتنہ اور فراڈ سیاست کا دفاع کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کی قیادت اور پالیسیوں کی مسلسل مخالفت کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اعتزاز احسن نے اس وقت بھی عمران خان کی پولیٹیکل انجینئرنگ کی خاموش حمایت کی تھی جب عمران خان نے نیب کے ذریعے صدر آصف علی زرداری اور محترمہ فریال تارپور کو گرفتار کروایا اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے خلاف جھوٹے مقدمے بنائے۔ اس وقت ان کی زبان پر تالے لگ گئے تھے۔ پیپلز پارٹی کا رد عمل اپنی جگہ، لیکن چودھری اعتزاز احسن کا شمار ان چند چوٹی کے رہنماؤں میں ہوتا ہے جو بیک وقت وکیل، سیاستدان اور ادیب اور شاعر بھی ہیں۔ انہوں نے شروع میں ہی پیپلز پارٹی کی سیاست کی
اور پارٹی ان پر یہ الزام عائد کرتی ہے کہ 1977 میں جب ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف تحریک چلی اور پیپلز پارٹی مشکل میں آئی تو اعتزاز احسن پیپلز پارٹی چھوڑ کر اصغر خان کی تحریک استقلال میں چلے گئے اور پارٹی کے خلاف کئی برس کام کیا۔ پاکستان کے صوبہ سندھ کے ضلع جامشورو کے علاقے نوری آباد کے نزدیک مسافر بس کو آگ لگنے سے 17 افراد جھلس کر ہلاک ہو گئے۔ ڈپٹی کمشنر جامشورو آصف جمیل شیخ کے مطابق بدھ کی رات لگنے والی آگ نے پوری بس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس سے 12 بچے، 2 خواتین اور 3 مرد جھلس کر ہلاک ہو گئے۔ انہوں نے بتایا کہ کراچی سے خیرپور ناتھن شاہ جانے والی مسافر بس میں سوار تمام افراد مغیری برادری سے تعلق رکھتے تھے۔ دوسری جانب موٹر وے بس نے ایک بیان میں بتایا کہ نوری آباد کے قریب موٹر وے M9 پر مسافر کوچ میں آگ اس کے ایئر کنڈیشن یونٹ میں لگی۔ آگ لگنے سے 8 مسافر موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ موٹر وے پولیس نے زخمی مسافروں کو بروقت جلتی بس سے ایمرجنسی دروازے کے ذریعے نکالا۔ موٹر وے پولیس نے مزید بتایا کہ زخمی مسافروں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کی گئی اور مسافر کوچ میں لگنے والی آگ پر بھی قابو پا لیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے مسافر کوچ کو آگ لگنے کے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ڈی سی اور ایس پی جامشورو کو متاثرین کی مدد کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے انتظامیہ کو حادثے کی جگہ پر ایمبولینس بھیجنے اور زخمیوں کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کرنے کی ہدایت جاری کی۔ مراد علی شاہ نے انتظامیہ کو متاثرین کے اہل خانہ کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کرنے کا کہا۔ انہوں نے جانی نقصان پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے واقعے کی تحقیقاتی رپورٹ بھیجنے کی بھی ہدایت کی۔ برطانیہ کے خفیہ ایجنسی کے سربراہ نے کہا ہے کہ چین کی ٹیکنالوجی کی دنیا میں بڑھتی برتری مغربی ممالک کے لیے ایک فوری مسئلہ ہے، جنہیں اپنے اثر و رسوخ اور اقتدار کے دفاع کے لیے عملی طور پر کچھ کرنا چاہیے۔ فرانسیسی نیوز ایجنسی AFP کے مطابق RUSI تھنک ٹینک میں تقریر کرتے ہوئے گورنمنٹ کمیونیکیشنز ہیڈ کوارٹر CGHU کے ڈائریکٹر جریمی فلیمنگ کا کہنا تھا کہ ٹیکنالوجی نے نہ صرف موقع حاصل کرنے، مقابلہ اور تعاون کے لیے ضروری ہے، بلکہ یہ کنٹرول، اقتدار اور اثر و رسوخ حاصل کرنے کے لیے ایک میدان جنگ ہے۔ انہوں نے چین کی سیٹلائٹ نیویگیشن کے ہائی ڈیو سسٹم اور ڈیجیٹل کرنسی میں برتری کی بات کی، کیونکہ وہ ڈیجیٹل یوان لانچ کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چینی قیادت اس ترقی کو ہتھیار کے طور پر دیکھتی ہے تاکہ اپنے اثر و رسوخ میں آنے والی مارکیٹ سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ جیری فلیمنگ نے مغربی ممالک سے اپیل کی کہ وہ اگلی نسل کی ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کریں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ برطانیہ کو یہاں رہنے والے چینی شہریوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو یہاں کاروبار زندگی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ خفیہ ایجنسی کے سربراہ نے کہا کہ چین ٹیکنالوجی اور معیشت میں برتری کے لیے ہر قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے۔ وہ مختلف ممالک کو اپنے دشمنوں کی طرح دیکھتے ہیں یا کلائنٹ اسٹیٹس کے طور پر، جنہیں دھمکایا جا سکے، دبایا جا سکے یا رشوت دی جا سکے۔ چین نے جریمی فلیمنگ کے پیر کے شام کو شائع ہونے والی تقریر پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان دعووں کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ وزارت خارجہ کی ترجمان موننگ کا کہنا تھا کہ چین فنانس اور ٹیکنالوجی میں اس لیے ترقی کرتا ہے تاکہ اپنے لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنایا جا سکے۔ وہ کسی کو نشانہ نہیں بناتا اور نہ ہی دھمکاتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، کل ملیں گے نئی خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ یورپ میں رہنے والوں کے لیے ایک چھوٹا سا پیغام۔ جس طرح پاکستان میں گیس بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، ہو سکتا آنے والے دنوں میں یہاں پہ شروع ہو جائے۔ بہتر یہ ہے کہ گیس کے سلنڈر یا جو بھی لکڑی وغیرہ کا انتظام کر لیں۔
اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اور سردی بھی شروع ہو رہی ہے. جو کام روس سے شروع ہوا تھا یوکرائن جنگ کا، اس کے نتائج آنے شروع ہو گئے ہیں اور آپ کو اپنا بندوبست کرنا ہوگا. یہ نہیں سوچنا کہ گورنمنٹ نے کرنا ہے یا آپ کے لیے کسی اور نے کرنا، یہ سب کچھ آپ نے خود کرنا ہے. تو یہ ویڈیو بھی آگے فارورڈ کرے تاکہ لوگوں تک یہ میسج پہنچ سکے. ہمیں فیس بک پر بھی فالو کرے اور ٹک ٹاک پر بھی. جی ہاں، اگر مکمل سیاسی صورتحال دیکھنی ہو تو یوٹیوب پہ 9 ٹی وی انٹرنیشنل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج مبارک کے ساتھ آج جو کل فیصلہ آیا اس پہ بھی بات چیت کریں گے. چیف آف آرمی اسٹاف کے متعلق آپ کو بھی کچھ بتائیں گے اور پنجاب گورنمنٹ گرنے والی ہے، کیا ہونے والا ہے، اس پہ بھی بات چیت کریں گے. سب سے پہلے جو کل فیصلہ ہے اس پہ بات کرتے ہیں. جب میں نے یہ جو ماہر قانون ہے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا ایسے کا فیصلہ سمجھ سے باہر ہے، کیوں یہ جج صاحب نے فیصلہ دیا. آپ کے علم میں ہے کہ ہم کافی دیر سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو فیصلے بھی آ رہے ہیں وہ کہیں سے کال آتی ہے اور اس کے مطابق کر دیے جاتے ہیں. ایک خانہ پوری کی جا رہی ہے. وہ جیسے کہتے ہیں کہ مٹی جھاڑنے والی بات ہے، وہی کچھ چل رہا ہے اور سب ان کے حق میں فیصلے آ رہے. دولت بھی غائب ہوگی، یہ سارے اپنا پاک صاحب بھی ہیں. کیسا زبردست نظام ہے ہمارا. کل کئی لوگ مبارکباد دے رہے تھے، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ عدالتوں کو کے فیصلوں کو مبارکباد دے رہے تھے. مقصد یہ تھا کہ ڈوب مرنے کا مقام ہے. جو بھی حرام خور عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں، حرام خور کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس نے رشوت ہی لی ہے. حرام خور میں وہ بھی لوگ آ جاتے ہیں اگر آپ نے کوئی تنخواہ لی ہے تو اپنا کام ٹھیک نہیں کیا. اور اس میں یہ ضروری نہیں کہ جج ہی ہو، کوئی بھی ہو، مگر جو جج ہے وہ عدل کی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے تو اگر اس نے اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کی تو اسے بھی حرام خوری کہا جا سکتا ہے. اگر اس فکرے پہ ذرا غور کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. خیر، اب جناب علی جتنے بھی فیصلے ہیں وہ ان کے حق میں کیوں آ رہے ہیں، یہ سوال ہے. اس کا سب سے بڑا جواب یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے کافی عرصے سے آپ کو بتایا تھا کہ چیف آف آرمی سٹاف جو ہے وہ ان کے قابو آ گیا ہوا ہے. اور لوگوں نے پھر یہ سوشل میڈیا پہ بھی لکھا کہ چیف آف آرمی سٹاف کی کون سی کمزوری جو ان کے قابو میں ہے. میرا خیال ہے کہ صرف چیف آف آرمی سٹاف کی کمزوری نہیں، کوئی اور بھی چند جو اس کی ٹیم کے لوگ ہیں ان کی بھی کمزوری ہے. ناظرین، اگر آپ دیکھیں مسلمانوں کی تاریخ دیکھیں یا کہیں پہ بھی دیکھیں تو غداروں کی تو کمی نہیں ہے، مگر کئی جگہ پہ ایسے معاملات بھی آئے کہ وہاں پہ عورتوں کو استعمال کیا جاتا ہے. عورت خوبصورت جو ہوتی ہے، خاص کر ٹھیک ہے یورپ میں بھی لوگ ہیں ایسے کہ، مگر جتنی جلدی ہمارے مسلمان ہیں وہ دلہار بیٹھتے ہیں، اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں رکھتے اور پھر جو بھی لوگ ہوتے ہیں اس مقصد کے لیے عورتوں کو استعمال کرتے ہیں. جب یہ نواز شریف کی گورنمنٹ گئی تو اس وقت سے یہ ایک باقاعدہ طور پہ اس پہ کام کیا گیا بڑے ہائی لیول کے اوپر. اور پاکستان میں آپ کے یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون سی عورت کہاں استعمال کی جا سکتی ہے. جو اس طرح کی عورتیں ہوتی ہیں جن کا یہ بزنس ہے، پیسہ لیتی ہیں اور لوگوں کو پھنساتی ہیں. اس میں ایک نون لیگ والے جو ان کی جب آپ زبانیں دیکھیں گے یہاں پہ بھی کہیں پہ بھی وہ بولیں گے، جھوٹ بولیں گے. یہاں بھی اگر لندن میں بھی آپ دیکھیں تو وہ گالیوں کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں ہاتھ اٹھا نہیں سکتے، وہ گالیاں بولتے رہتے ہیں. ان کو یہ بھی نہیں ہوتا کہ کوئی خواتین ہے، کوئی مرد ہے، کوئی بھی. ان کی ٹیم میں بندے ہی ایسے کے شامل ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ چرسی کو چرسی مل جائے گا، نمازی کو نمازی مل جائے گا. جو جس طرح کا دھندا کرتا ہے اس طرح کی ٹیم اس کو مل جاتی ہے. کبھی یہ ہوتا ہی نہیں کہ ایک نمازی آگے چرسی کے پاس اپنا ٹائم ضائع کرے، ایک گندے آدمی کے پاس ایک اچھا آدمی آ کے اس کو جب پتا ہوگا یہ گندا آدمی ہے وہ اپنا وقت ضائع کرے. تو یہ باقاعدہ طور پہ ایک پلان کیا گیا کہ اس جو پورے سسٹم کو ہائی جیک کیسے کرنا ہے، کڈنیپڈ کیسے کرنا ہے، اور پھر اس پہ
خواتین کو استعمال کیا گیا۔ یہ باتیں اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کو کوئی نئی چیزیں بتائے گا، کیونکہ لوگ ڈرتے ہیں اور بات کرنے سے۔ اور پھر وہاں پہ ایسا جال جو تھا وہ صرف یہ نہیں کہ چیف آف آرمی سٹاف اور اس کی ٹیم جو چند لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ بچھایا گیا، بلکہ یہ الیکشن کمیشن کا جو چیف ہے اس کو، اور انہوں نے یہ بھی کوشش کی اس وقت کہ نیب کے جو اس وقت کے وہ تھے چیئرمین، ان کو بھی اس گیڑے میں لایا جائے۔ آپ کے علم میں ایک آڈیو ویڈیو وہ بھی لیک ہوئی تھی ایک عورت کی، پھر اور بھی کئی چیزیں آپ کے سامنے آئی۔ تو اس میں کام یہ ایسے ہوا کہ اگر ہم نے ایک کی ویڈیو بنائی اور اس کی صرف کمزوری لی تو پھر دوسرا آنکھیں دکھائے گا، اور دوسرا جو اب آنکھیں دکھائے گا تو وہ پہلے کی بات شاید نہ مانے، اور طریقہ واردہ یہ ڈھونڈا گیا کہ ان سب کی کمزوریاں جو ہیں وہ کنٹرول کر لو، ریموٹ کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لو۔ یہ ادھر پڑا ہوا ہے میرے پاس ریموٹ کنٹرول، یہ میں ٹی وی لگانا چاہوں تو میں نے اس سے لگانا، ٹھیک ہے، یہ میرے ہاتھ میں، تو یہ ریموٹ کنٹرول نون لیگ کے ہاتھ میں آج کل۔ اور اب ہوتا یہ ہے کہ حیران ہونے والی بات ہے، جب کوئی فیصلے عدالتوں سے آتے ہیں تو وہاں پہ یہ ہے کہ کوئی آپ کو ثبوت بھی ہے، جو بھی ہے ہر چیز کو غائب کر دو۔ جو نیب کا چیئرمین لگایا گیا اس کی پہلی انہوں نے ویڈیو شیڈیو بنا کے رکھ لی کہ آپ کو ہم وہاں چیئرمین لگا رہے، آپ کو جو آرڈر آئے گا اوپر سے لندن سے آپ نے وہ کرنا۔ اب نیب کا وکیل وہاں کچھ دے گا ہی نہیں، تو جج کو جب کوئی چیز ملے گی نہیں وہ فیصلہ کر دے گا، جج کو جب اوپر سے آ جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہمارے سوشل میڈیا پہ مختلف ججوں کی ویڈیو چلتی رہتی ہے، بتاتا رہتا ہوں، ڈانس پارٹی ہو رہی ہے، شراب شباب کی محفلیں چل رہی ہوتی، وہاں سے یہ کمزوریاں جو ہیں یہ ساری اس وقت ایک اس میں ہے، ان کے پاس پنڈورا باکس جو ہے اس میں رکھی ہوئی انہوں نے، اور وہ استعمال کر کے پورے پاکستان کی عوام کو داؤ پہ لگایا ہوا۔ آپ نے دیکھا ہوگا 25 مئی کو جو پولیس افیسر تھے جن سے یہ حملے کرائے گئے، لوگوں کو راوی میں گرا دیا، کسی کو ادھر گرا دیا، ان پولیس افیسروں کی بھی وہ ان کے پاس ویڈیو ہے۔ پاکستان میں یہ سب کچھ مشکل ہے، آپ نے دیکھا آج کا عمران خان بھی وہ آڈیو سناتا ہے کہ اس طرح یہ چینج کرتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ آپ کے علم میں وہ ایک زبیر صاحب تھے، ہمارے گورنر بھی رہے ہیں وہاں کے سندھ کے، ان کی بھی ایک ویڈیو تھی تو وہ شکل حرام خور کی بالکل صاف نظر آ رہی تھی، مگر وہ کہتا ہے یہ میں نہیں ہوں۔ یہ آپ کو بالکل میں ٹھیک باتیں بتا رہا ہوں۔ اس میں اب ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عوام سڑکوں پر رول جائے، ذلیل و خوار ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، ان کو صرف اپنی عزت کی فکر ہے۔ کسی پہ کوئی کیس ہو جائے نا، کوئی خطرناک کیس، تو اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بس میں بچ جاؤں، باقی سارے بیڑا گرک ہو جائے، چاہے صرف میری بچت ہونی چاہیے۔ یہ سوچ اس وقت ہے کہ ہم بچ جائیں۔ اور ایک اور آپ کو بات بتا دوں، ہو سکتا ہے یہ 12 پارٹیاں ان سب کا انہوں نے یہ ہر چیز ان کی بھی لی ہو، ویڈیو شیڈیو، اور سب کو پھر ایک دوسرے کی کمزوری کا پتہ۔ اور آپ نے دیکھا کہ کبھی اگر پیپلز پارٹی غائب ہو جاتی پھر آ جاتی ہے، ان کو یاد دلایا جاتا ہے کہ آپ کی یہ کمزوریاں ہمارے پاس ہیں، کیا کرنا بھائی، کیا بندوبست ہے۔ ایم کیو ایم ہے وہ بھی بھاگ کے آ جاتی ہے، مولانا صاحب ہیں ان کو وہ جو کہتے لکھ کے دے دیتے، غلط لکھ کے دے دیتے، صحیح پڑھ دیتا ہے، یہاں سے آپ اندازہ لگائیں۔ تو یہ جو پاکستان میں کام کیا گیا ہے اس سے نجات بڑی مشکل ہے، کیونکہ پنجاب گورنمنٹ گرانے کے بعد طریقہ واردہ یہ ہے کہ آئندہ چند دنوں میں پنجاب گورنمنٹ یہ گرا دیں گے اگر عمران خان نے آپ کو میں بتا دوں کہ یہ دھرنے شرنے کا جو بھی پروگرام نہ بنایا تھا، کیونکہ کوئی نہ کوئی انہوں نے گیم ڈالنی ہے۔ ہو سکتا ہے ان لوگوں کو بھی جو پنجاب گورنمنٹ میں ہے وہاں بھی خواتین کو استعمال کر کے ان کی بھی کمزوریاں جو ہے وہ کنٹرول کرنے کے بعد، آپ نے دیکھا ہوگا ایک جب
یہ پنجاب گورنمنٹ کے انتخابات تھے اسمبلی میں، ایک ترکی بھاگ گیا تھا، اس کو کہا اتنے پیسے دیے، پیسے پوسے نہیں دیتے یہ بھول جائیں، اس کی بھی ویڈیو ہی تھی ان کے پاس، اسی لیے تو وہ اس کو کہا چل ترکش ایئر لائن پہ، ورنہ یہ ویڈیو دکھائیں گے تیرے بچے بچے دیکھیں گے اور تم پھر ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، تو ادھر دوبارہ منوج شکل لے کے آنا یا نہیں آنا، پتہ نہیں وہ آیا کہ نہیں آیا، مجھے نہیں پتا اس چیز کا۔ آپ کو پتا ہے عمران خان نے وہ میسج بھیجا تھا اس کو کہ اگر تم واپس آ جاؤ تو کچھ نہیں کہا جائے گا، جیسے اخبار میں نہیں لکھا تھا کہ بیٹا اب تم گھر آ جاؤ تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، تو وہ پتہ نہیں آیا کہ نہیں۔ اچھا خیر، تو یہ جو آ کے روزانہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں جی ہم گورنمنٹ جو ہے وفاق کی وہ گرا دیں گے، اتنا آسان نہیں ہے۔ جب تک یہ باجوہ صاحب کے بعد بھی جو بندہ آنا ہے وہ بھی پتہ نہیں ابھی کہ انہوں نے پہلے کنٹرول کیا اس کو، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، بہت بڑے کھلاڑی ہیں یہ، اور اس کو پہلے کنٹرول کرنے کے بعد اسے کہیں کہ جناب اب ہم آپ کی منظوری دیتے ہیں، پہلے اس کی کوئی کمزوری انہوں نے رکھ لے لی۔ اگر یہ میری باتیں غلط ہوں تو میرا خیال ہے کہ مجھے پھر بتائیے کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں، کیا کمزوریاں پھر ان کی، کیا وجہ ہے کہ باجوہ صاحب خاموش ہیں، ان کے اوپر پوری دنیا آواز اٹھا رہی ہے، ابھی وہ ڈیوٹی پہ جب چلے جائیں گے تو پھر ان کا کیا اثر ہوگا، یہ بھی سوچنے والی بات ہے۔ اور ناظرین، اس وقت 22 کروڑ عوام کی کسی کو فکر نہیں، یہ میں آپ کو بتا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے پروگرام دیکھ سکیں۔